آدمی بعض اوقات مروت میں وہ کر دیتا ہے کام، اور وہ کام نہ اس سے کوئی ترکیب ہوتی ہے نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور ایسا کام اس کو بندہ ڈال دیتا ہے جس سے سامنے والا مشقت میں پڑتا ہے، اور مروت میں اس کو یا تو وہ کر دیتا ہے۔ بھائی جیسے مجھے چھوڑ کر آ جائیں، موٹر سائیکل ہے اس شاگرد کے پاس، اب وہ منع کیسے کرے چھوڑنے کا، یا کہیں جانا ہے تو طالب علم کو اگر استاد کہتے ہیں میں آپ کی موٹر سائیکل لے جاؤں، تو اگر طالب علم کے پاس موٹر سائیکل ہے تو ایسی صورت میں، اچھا بعض لوگ آپ نے بہت جو بھی بات کی کہ یہ عموماً آفس اور فیکٹری میں بھی ہوتا ہے کہ جو سیٹ لوگ ہوتے ہیں یا ملازم سے اس طرح کے کام گھر لے لیتے ہیں، آپ پتہ چلتا تو بہتر تھا، تو پھر کچھ اس کام کے تحت کچھ کمزوریاں بھی سامنے آ جاتی ہیں، تو کیا ان تمام تو چیزوں سے بچنا عقل مندی ہے؟ جو مطلب اجارے میں شامل ہے، ایک تو وہ کام کیا، بعض مروتاً اخلاقاً تعلقات کے بنا پر چھوٹے موٹے کام ایک دوسرے کے لوگ کر دیا کرتے ہیں، بعض وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ایک دوسرے کے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو عوام میں جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور آپ نے جو مثال دی اسکوٹر اس کی واقعی یہ قابل توجہ ہے کہ اگر استاد صاحب شاگرد سے مانگیں گے اسکوٹر تو کہاں منع کرے گا؟ اچھا، اب منع کرنی ایک تو مروت یا پھر خوف کہ استاد مجھے کہیں فیل کر دے گا، یا استاد میرے ساتھ پھر وہ سختی کرے گا اور مجھے مطلب دوسروں کے سامنے ڈیگریڈ کرتا رہے گا، جھاڑتا رہے گا، تو تھوڑا اب اس شر سے بچنے کے لیے دے رہا ہے۔ اب اس کا پھر معاملہ اور کچھ ہو گیا، یوں مطلب ہیں مسائل ہی مسائل دوسرے سے سوال کرنے میں۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دوسرے سے سوال نہ کرنے کے تعلق سے باقاعدہ بیعت کی تھی، ان کے حالات یہ تھے کہ اگر اپنا ہنٹر چابک گھوڑے کا زمین پر تشریف لاتا آ جاتا، ہاتھ سے نکل گئے، تو کسی کو کہتے نہیں کہ بھائی ذرا اٹھا دو، خود ہی اتر کر اٹھا لینا۔ یہ اس میں بہرحال اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں یہ ہے، تو اس میں عزت ہے، اور بعض صورتوں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اب جیسے پیر بھی ہے، فتاوی ہے وہ اپنے فضائل دعا جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کی کتاب حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کتاب ہے احسن البیاء، فضائل دعا کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کے آخری صفحات میں یہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اس طرح کا مضمون کہ پیر اپنے مرید سے کوئی سوال کرے، کچھ مانگے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اب اس میں یہ کہ پیر کا اپنے مرید سے کچھ ایسی ترکیب ہے، اور مرید جو ہے یا تو بعض مرید آفر کیے ہوئے ہوتے ہیں پیر صاحب کو کہ حضرت اشارہ فرما دیجیے گا، جو کچھ میرے پاس ہے وہاں پی گئے، ایسے ہوتے ہیں مریدین، ہے نا؟ تو اب ایسوں سے جیسے کچھ اشارہ کر دیا، نو پرابلم، وہ دینے میں اپنی سعادت سمجھ رہا ہے، لیکن ایسا مرید کہ جس سے کوئی ترکیب نہیں ہے، اب پیر صاحب نے سوال کر دیا کہ آج ہی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، یہ 1500 کی دوا لکھ دی ہے مجھے، اللہ تجھے برکت دے، لے آئیے گا۔ اب وہ مرید بیچارہ پیر صاحب، اب وہ پیر صاحب کے لیے دوا تو اب منع نہیں کر سکتا نا، اب اس کو خود اپنے جیب کی پوزیشن پتا ہے، یا نہیں بھی ہے جیب کی پوزیشن، مالدار بھی ہے، لیکن دل اب بحالت ناگواری جو لکھا ہوا ہے، بحالت ناگواری ایسا مرید پیر صاحب کے سوال پر جو کچھ دے گا تو یہ پیر صاحب کے حق میں جو مال غصب کی طرح ہے، جسے ڈاکو چھینتا ہے نا، اس طرح کا ہے۔ پیر صاحب کو لوٹانا بھی پڑے گا، توبہ بھی کرنی پڑے گی پیر صاحب کو۔ جی اب استاد اور شاگرد کہاں کھڑا ہوا ہے؟ امام صاحب کہاں کھڑے ہوئے، خطیب صاحب کہاں کھڑے ہوئے؟ تو اس طرح مطلب یہ کہ کسی سے مانگنے میں رسک فیکٹر ہی سامنے ہوتا ہے کہ مسائل ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے مانگنا ہے کہ نہیں مانگنا ہے، اس سے لینا ہے کہ نہیں لینا ہے۔ اور عزت تو اس میں کہ شاگرد استاد کے پیچھے پھرتا ہو کہ استاد صاحب قبول فرما لیجئے، اور استاد کہے کہ یار بس بیٹا ایک درود شریف پڑھ کے مجھے اس کا ثواب دے دو، یہ میری قبر میں کام آ جائے گا، ایسا کرے۔
وہ مطلب اب تو یہاں مطلب خیر انداز جو بھی ہے آپ حضرات کا آپ کو معلوم ہوگا، ایسا بھی انداز ہوگا، ملتا جلتا مطلب معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال شاگرد کے مال پر نظر نہ رکھے، اس کے اعمال پر نظر رکھے کہ اس کو کس طرح منزلیں طے کروانی ہے اور وایا مدینہ جنت پہنچانا ہے اور خود بھی پہنچنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقار رضا مدنی اتاری جامعۃ المدینہ فیضان امام حسین رائیونٹ سے حاضر ہوں. پیارے مرشد کریم، بعض طلباء کرام دوران سبق اپنے سوالات کی وجہ سے یا ذہانت کی وجہ سے استاد صاحب کی توجہ زیادہ حاصل کر لیتے ہیں. اب جو کمزور طلباء کرام ہیں وہ اگنور نہ ہوں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کمزور طلبا کیا کرتے ہیں؟ اگنور نہ ہو، یعنی نظر انداز، جی اس کے استاد سے لیے نظر انداز نہ ہو. جی یہ تو دیکھو فطری امر ہے کہ کوئی ذہین ہوگا تو اس کی طرف میلان تو بڑھے گا انسان کا. اس کو تو آدمی کیسے روکے؟ تاہم یہ کہ جو ذہین ہے وہ تو عام طور پر پڑھ جاتا ہے. کمال اس یہ ہے استاد کا کہ جو ذہین نہیں ہے اس کو پڑھا دے. اس لیے ذہین کے ساتھ ساتھ کم ذہین یا غیر ذہین تو شاید ہی کوئی ہو، کم ذہین ہوتے ہیں، ان پر بھی بھرپور توجہ رکھنی ہے. اور آپ کا اجارہ ذہینوں کو پڑھانا نہیں ہے، فقط ذہینوں کو. جو بھی ہے، چاہے ذہین ہے، چاہے غیر ذہین ہے، چاہے ٹھوٹ ہے بالکل الف کا با نہیں پڑھ سکتا، آپ کے حوالے کر دیا ہے. اب اس کو آپ نے پڑھانا ہے اور اپنی روزی حلال کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخر ہونا ہے. اگر اس کو آپ اپنے نفس کی خاطر اگنور کریں گے تو پھر آپ آخرت میں بھی جواب دیں، اور اگر آپ کی مجلس کو پتہ چل گیا تو یوں ایندھن ناس بھی جواب دے تو ہیں لوگوں کے نزدیک بھی کہ آپ کو تو پڑھانا. اب ہر آدمی ذہین تو نہیں ملتا نا، پاک انگلی صحیح تو نہیں ہوتی. اب آپ کا بیٹا ہی ہے جو کند ذہن ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ اگنور کریں گے اس کو کہ جا بیٹے کبڈی کھیل، تیرا کام نہیں جامعۃ المدینہ میں، تو مولوی نہیں بن سکتا، تو عالم نہیں بن سکتا. بلکہ ذہین کی حوصلہ، جیسے میں شاید آپ کو پتا ہو کہ جو جیسے میرٹ لسٹ میں آتے ہیں ممتاز مع شرف ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہے جو فرسٹ سیکنڈ آئے، اور دنیا کر ہی رہی ہے، خود ان کا اپنا حوصلہ اتنا افزا ہوتا ہے. یار جو بیچارہ دل محسوس کر بیٹھا ہوا ہے کہ میرے نمبر کم آئے، میں فیل ہو گیا، تحفہ اس کو دو یار، گلے اس کو لگاؤ تاکہ یہ پڑھ جائے. ورنہ بھی اسی کے پیٹ ٹھوکتے رہے تو اس کی پیٹ ٹھکی ہوئی ہے، اس کے ٹھوکو نہ تو یہ بھی کچھ کر کے نکلے. اور ایسے واقعات آپ نے خود سناتے بھی ہوں گے، آپ بزرگوں کے اپنے جو کند ذہن ہوتے تھے شروع میں، لیکن اللہ نے وہ کرم فرمایا کہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے فقیہ بن گئے، ابھرے نا معاشرے میں. یار ان کی کتابوں سے آج آپ فیضیاب ہو ہی رہے نا. تو بہرحال یہ کہ دھیان تو رکھنا ہے. بس کمال ذہین کو پڑھانا یہ کمال نہیں ہے، کند ذہن کو پڑھانا یہ کمال ہے، اور یہ کمال آپ کو حاصل کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے مرشد کریم، میرے اور گھر والوں کے لیے حاضری مدینہ کی دعا فرمائیں. اللہم آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابرار اتاری جامعۃ المدینہ شاہ عالم مارکیٹ لاہور سے. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک طالب علم کے استاد پر کیا حقوق ہیں اور نیز استاد کے طالب علم پر کیا حقوق ہیں. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایمان پر خاتمے کی دعا ارشاد فرماتے ہیں. اللہ پاک آپ کا اور میرا ایمان پر خاتمہ فرمائے عافیت کے ساتھ بالخیر. یہ تو مطلب پورے اپنے اس پہ کتاب میں لٹریچر موجود ہے، سارے حقوق تو بیان ہو نہیں پاتے، اور احیاء العلوم جلد اول میں ان دونوں کے حقوق کا کسی حد تک کہہ سکتے مفصل بیان موجود ہے. اب نہ میں استاد ہوں نہ میں شاگرد ہوں، آپ کے اس فیلڈ سے باقاعدہ میں وابستہ تو ہوں نہیں، اس لیے بھی مجھے مطلب ظاہر ہے کہ یہ سارے اگر دیکھے بھی ہیں میں نے تو مستحضر رہنا مشکل. احیاء العلوم میں سب لکھا ہوا ہے.
فتاوی رضویہ 24ویں جلد میں بھی ہے، احیاء العلوم میں بہت ماشاءاللہ بہترین انداز میں لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، پھر اس اور پتہ بھی ہوگا، آپ لوگوں نے پڑھے بھی ہوں گے، نہیں پڑھے تو پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اور خود اپنی مجلس جو ہے ماشاءاللہ اس طرح کہ انہوں نے بھی مدنی پھول تو ظاہر عطا کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس کو کیا کیا کرنا ہے، انڈرسٹوڈ ہے. آنکھیں بند کر کے کسی داڑھی اور امام والے کو استاد تو نہیں بنا دیتے، اس کو بھی منزلوں سے گزرنا ہوتا ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ یا سیدی، اللہ. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ علمی ترقی کے لیے کیا انداز اپنانا چاہیے، اور ہمارے لیے ایمان اور عافیت کی دعا بھی فرما دیجئے گا، جزاک اللہ خیرہ. وإیاکم. تو علم کی ترقی کے لیے علماء کی صحبت اور علماء کی کتب کا مطالعہ، جتنا مطالعہ زیادہ ہوگا اتنا ظاہر ہے کہ علم بڑھے گا. پھر علم کو خرچ کرنا بھی علم کو بڑھاتا ہے. علم بھی دولت ہے، یہ رقم مال یہ بھی دولت ہے، لیکن دونوں دولت میں کتنا فرق ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے لیکن علم کی دولت خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. تو جب تک جو علم حاصل کیا اس کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں گے نا تو یہ پکا بھی ہوگا اور بڑھتا بھی چلا جائے گا. اور جب اس کو روک لیا تو پھر یہ کہ یہ جانے میں پیچھے مڑ کے دیکھے گا نہیں، علم آگے پیچھے ہو جائے گا. کئی ایسے درس نظامی کیے ہوئے جو ہوتے ہیں تو وہ یا پہلے کچھ ہوتے ہیں اہل علم، لیکن جب یہ دنیاوی کاروبار میں چلے گئے، پیسے کھینچنے کے مسئلے میں پڑ گئے یا کوئی اور فیلڈ اختیار کر لیا، تو بھلے مذہبی فیلڈ ہی وہ اس کو سمجھتا ہو یا واقعی ہو بھی، تب بھی وہ اگر علم دین کے یعنی تعلیم و تعلم سے پیچھیٹتا نا تو پھر وہ اس میں کمزوریاں آتی ہیں. میں تو آج سے نہیں برسوں سے کہتا ہوں، فتویٰ پوچھنا ہے اس مفتی سے پوچھے، عاشق رسول مفتی سے جو دارالفتاب میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی کرتا ہو. اسٹیج کے مقرر سے مت پوچھے، بھلے اس کے نام کے ساتھ مفتی کا لقب ہو، جو بھی القاب ہو. کیونکہ اب اگر اسٹیج کا مقرر ہے تو اس کی زیادہ تر توجہ جو ہوگی نا وہ ان تقاریر پر، ان کی تیاریوں پر اور ان پر رہے گی. اور فقہ یہ بس یہ اللہ پاک جس کو عطا کر دے فقہی گتھیاں سلجھانے کی صلاحیت، یہ من جانب اللہ ملتی ہیں. تو یہ مطلب ان کو پوچھ کر آزمائش میں نہ ڈالیں. مجھے اس کا تجربہ ہے. میں کل ول بھی کہا تھا میں نے کہ جب باتوں کا اس طرح کے مقررین بول رہے ہوتے ہیں نا مسائل، تو یہ ہوتا ہے کہ نہ بولیں تو اچھا ہے. وہ بتا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کیا کیا بتا رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو نہیں سمجھ آتی، لیکن جو ادھر اس فیلڈ کا ہوتا ہے وہ اندر اندر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. ایک پرانا واقعہ ہے کہ ایک دبنگ شخصیت نامی گرامی، تو وہ لفظ مفتی لقب سب مطلب ملقب، تو یہ سفر سے آئے تھے، میں بھی تھا اور لوگ بھی تھے، اور لوگ شاید ہو سکتا ہے کہ رمضان شریف کے آس پاس کا ٹائم ہوگا. وہ زکوٰۃ کے ہم سوالات کر رہے تھے. اب حضرت جو تھے وہ بس تھے جواب دے رہے تھے. مجھے یقین مانے لوگوں میں اعلان میں نے کیا، حضرت تھکے ہوئے سفر سے آئے تھے، حضرت تھکے ہوئے اب کوئی مسئلہ نہ پوچھے ان سے. کہ میں سمجھ گیا تھا کہ پوچھنا نہیں چاہیے بیچاروں کو. اب ہر ایک میں یہ نہیں ہوتا کہ لا ادری مجھے نہیں آتا، میں بھائی کتاب دیکھ کر بتا سکتا ہوں، اب بھی مجھے مستحضر نہیں. یہ عام طور پہ ہوتا نہیں، بس جو ذہن میں بعض اوقات آدمی بول دیتا ہے، یا بعض اوقات یوں سمجھتا ہوں کہ میں صحیح بول رہا ہوں. اگر یہ یقین ہے ان کو کہ میں صحیح بول رہا ہوں
اور عالم ہے واقعی اور ان معنوں اگر غلطی ہوئی پھر تو اس کی پکڑ نہیں ہے، لیکن ثواب یعنی درستی کہ ظاہر ہونے پر ازالہ فرض ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ ازالے کا ذہن کتنے لوگ ازالے کر رہے ہیں، فتویٰ بدل جاتا ہے بعض اوقات، ازالہ تو بہت کم ہے کہ بھئی اعلان ہو کہ میں نے یہ جواب فتویٰ جو دیا تھا یہ غلط ہے اور درست یہ ہے۔ یہ عام طور پہ بہت کم آپ کو شاید دیکھنے کو ملا ہوگا عموماً، لیکن خیر ہر ایک کو دیکھنے کو ملے ضروری نہیں ہے۔ جس کو فتویٰ غلط دے دیا اسی کو بتا دے کہ بھائی آپ کو جو فتویٰ دیا تھا وہ غلط تھا، درست یہ ہے، تو وہ ازالہ تو ہو ہی گیا کہ جتنوں کے سامنے غلطی کی یا جس فرد کے سامنے غلطی کی ازالہ اس کو پہنچ جائے، ہے نا۔ تو یوں ہمارا حوصلہ سب کا ہونا چاہیے، اساتذہ کرام کا بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی سی بات ہو جاتی ہے شرعی غلطی جس کو کہتے ہیں فاحش غلطی، تو بالکل ازالہ تو کرنا ہوگا۔ آپ بھی دین ہی تو پڑھا رہے ہیں، کوئی دین کی بات ایسی غلط ہو گئی، انسان نے ہو جاتی ہے غلطی تو ازالہ کرنا ہو، جان بوجھ کر کی پھر تو خطرناک، پھر تو توبہ بھی وہ تو فرض ہے اور ظاہر ہے کہ ازالہ تو پھر بھی رہے گا۔ تو یوں مطلب پوزیشن جو ہے نا، اور بھی میں نے بعض کلپ بھی سنے کہ جس میں مطلب اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ یہ نہ بیان کریں تو اچھا، لیکن ہر ایک کو سمجھنی پڑتی ہے۔ انہیں نامور لوگوں کے بعض اوقات میں نے کلپ سنے ہیں اور مجھے ہمت نہیں ہوتی کہ بھیجنے والے کو کہوں کہ یار اس کو عام مت کرنا، ہمت نہیں ہوتی، یعنی کوئی اور ٹائٹل مجھے مل جائے، اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ یہ بھی اپنی عزت بھی بچانی ہے، اور جب تک شریعت یعنی کہ ظن غالب نہ ہو کہ بھئی اگلا مان جائے گا، واجب بھی نہیں کرتی ہم پر کہ ہم اس کو مطلب یہ سمجھائیں کہ یہ کلپ غلط ہے یا یہ مسئلہ غلط ہے، اس میں مشکل ہے نا۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ جس کو دیکھو مختلف چینلز پر جواب دے رہے ہیں، فیس بک کے اپنے پیج کھول کے بیٹھے ہیں، بنے ہوئے نا مفتی، آپ کو پتہ ہے، آپ میں سے پتہ نہیں کون کون جواب دیتا ہو مجھے نہیں پتا، لیکن ہاتھ جوڑ کے عرض ہے اتنی جرات نہ کریں، جواب دینا یہ دارالفتہ اہل سنت پر ہی آپ چھوڑ دیں مہربانی کر کے، ایسا نہ کریں، اپنی آخرت داؤ پر نہ لگائیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے جواب دینا، پھر اصل تو جواب تو کب دے گا بندہ جب سوال سمجھے گا۔ یہاں تو سوال سمجھنے کی ہم میں صلاحیت کہاں ہے کہ جب جواب دیں گے، پھر جواب کے بعد وہ صورتیں ہوتی ہیں۔ سائل کا منشا کیا ہے، یہ سوال پر غور کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً جواب نہیں دیتے تھے، پہلے غور فرماتے تھے پھر جواب دیتے۔ ہم لوگ تو ٹھک ابھی ادھورا سوال ہے اور جواب دے دیا تو یہ مطلب واہ واہ ہوتی ہے، کیا بات ہے، سوال ابھی سنا نہیں اور جواب دے دیا تو ہمارے اس کی تو پذیرائی ہوتی ہے۔ رانگ، فقہی مسائل میں، دینی مسائل میں یہ طریقہ غلط ہے، سوچ سمجھ کر غور و خوض کر کے جواب دے، نہیں آتا تو کہہ دے نہیں آتا، اپنی آخرت داؤ پہ نہ لگائے۔ میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بہت رہا ہوں، اور میرا کام ہی سوالات کرنا تھا، سمجھو میں بالکل یعنی جھکی، میرا علم اس طرح کا ہے، پوچھ کے بارہا میں نے نوٹ کیا، کتاب دیکھنی پڑے گی، کتاب دیکھنی پڑے گی، دیکھ کر بتائیں گے۔ اب اتنے بڑے مفتی تھے یوں بول دیتے تھے تو کیا ان کی عزت میں فرق پڑا؟ خالی ہوائی فائر کر دیں، اندھیرے میں تیر مار دیں، تو ایسے ہوتے تو میں ان کا ذکر خیر بھی نہ کرتا، متاثر ہوں میں، یہ سمجھ میں آتا تھا جواب دیتے تھے، ورنہ سکوت فرماتے تھے۔ دیکھنا پڑے گا، کبھی کبھی یوں کوفت بھی ہوتی تھی، یار جو پوچھو وہ دیکھنا پڑے گا، ان سے ہوتا ہے نا کہ یار میرا جواب مجھے نہیں ملا۔ یہی ہونا چاہیے 100% جب تک پتہ نہ ہو بندہ جواب نہ دے، جواب دینے کا مکلف تھوڑی ہے کہ نہ آتا ہو پھر بھی ہرو بھرو ہم جواب دے ہی دیں، ہر صورت میں جواب دے ہی دیں، تو یہ واجب تو نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رضوان مدنی، جامعۃ المدینہ ناروال۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شوق مدینہ اور غم مدینہ بڑھانے کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے، نیز حاضری مدینہ کے آداب بیان فرما دیجیے۔ سبحان اللہ۔
ذوق مدینہ شوق مدینہ بڑھانے کے لیے کسی عاشق مدینہ کی صحبت ضروری ہے، یعنی سبب ہے بڑھنے کا. پھر یہ کہ فضائل مدینہ پڑھے، زائرین مدینہ سے مدینے کے حالات دریافت کرے، ان سے مدینے کی باتیں پوچھے. اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر ہم کو یوں مت سنا، دل مچل جائے گا بات بڑھ جائے گی، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے. یہ اقبال عظیم شاعر ہوئے، مرحوم سید تھے اور نبی نے تھے، ان کا شعر ہے. تو بہرحال کہ مدینہ شریف کی باتیں، مدینہ شریف کے حالات اگر معلومات کرتا رہے، مطالعہ کرتا رہے تو انشاءاللہ ذوق میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ الکریم. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. یہ مرزا صاحب کا شعر ہے، میں اس شاعر کو بھولتا نہیں ہوں. یہ مدینہ شریف میں سن 80 سے میں دیکھتا تھا ان کو، سیدی قطب مدینہ کے حاضر ہوتے تھے. اس کے سیدی قطب مدینہ تو پھر 81 میں وفات پا گئے، لیکن یہ کہ یہ نظر آتے تھے، بڑا نورانی چہرہ تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، بزرگ تھے، ہر سال پہنچ جاتے تھے، ملاقات ہوتی تھی بڑی. میں نے نوٹ کیا محبت سے عقیدت سے ملتے تھے، حالانکہ میرا کوئی ویسے کوئی بس وہیں دیکھتا تھا ان کو، میں بوڑھے تھے. ان کے بھی کلام کافی ہیں، یہ نعت شریف بھی انہوں نے لکھی ہے. پھر نظر آنا بند ہو گیا، اللہ بہتر جانے وصال فرما گئے. کیا ہے انڈیا سے آتے تھے، کوئی رابطہ نہیں تھا ان سے، وہاں دیکھتا تھا میں. کلام اشعار اچھے لکھتے تھے. اللہ ان کو غری کے رحمت فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے. چہرہ نورانی تھا، چہرہ دیکھنے والا تھا ان کا، ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید عثمان مدنی، جامعۃ المدینہ، نیو چبرجی، لاہور. امیر اہل سنت دامت. کیا فرمائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید عثمان مدنی، جامعۃ المدینہ، نیو چبرجی، لاہور. ماشاء اللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے، دینی خدمت کرنے والے عموماً کن باطنی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، نیز ان سے حفاظت کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں. میرے لیے، میری فیملی کے لیے دعائیں مغفرت بھی فرما دیں. جزاکم اللہ خیرہ. بھیا کو بڑا نازک سوال ہے، اور واقعی چاروں طرف مطلب وہ کانٹوں کی باڑیں لگی ہوتی ہیں، وہ کانٹے بھی زہریلے. ادھر گیا تو ادھر الجھا، ادھر گیا تو الجھا. سب کا حل اخلاص ہے. اخلاص ہوگا تو ہی کام بنے گا. اخلاص میں کمی ہوتی ہے، اپنے کو لگتا ہے کہ ہم مخلص ہیں، لیکن جب کوئی بات مزاج کے خلاف تھوڑی سی اسی معاملے میں ہو جاتی ہے نا تو پتہ چل جاتا. اب جیسے اللہ کے لیے کرے، رضا الہی کے لیے کرے، اپنا نام نشان القاب کچھ نہ چاہے. حوالات کیا ہے؟ اشتہار چھپتے تو سنا ہے کہ اشتہار میں بھی مسئلے ہوتے ہیں. بڑی فوٹو، چھوٹا فوٹو، تو بڑے حروف میں نام، فرنٹ میں نام، نیچے سائڈ پہ کونے میں نام، مسائل ہے یہ. اور اسی طرح پہلے نہیں، جب پبلک جمع ہوگی تب خطاب ہوگا فقیر کا.
इंतजार जानबूझ के लेट आना कि पब्लिक थोड़ी जाम हो जाए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर एक का ऐसा हो जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन दुनिया देखी भाली है। यही नात खानों में हो रहा होता है, पहले छोटा नात खान भले कद काठ में बड़ा हो, आवाज में छोटा हो, वो बढ़ेगा, फिर जब पूरी महफिल पिक पर आएगी ना तो फिर माँ बदौलत पर्दा उठाएंगे और सआदत के लिए 2 शेर अर्ज करूंगा उसूल बरकत के लिए, और फिर हट जाओ। ये एक तो जनरल बात करोगे, ऐसा हो रहा है तो इखलास इखलास इखलास, इखलास तो किस दुकान पे मिलता है? मुखलिसीन ऐसा लगता है जैसे मज़ारों में चले गए। अब हम लोगों जैसे नुमाइशी लोगों में जाहिर है, हकीकत में इखलास की कमी की वजह से मसाइल ही मसाइल हैं। क्या बयान, क्या वाज़ो इरशाद, क्या मतलब आस्ताना, तो क्या मतलब मदरसे, तो क्या जामियात, मतलब यानी कि हर जगह मतलब इखलास की कमी की वजह से अफरा तफरी, नफसा नफसी, माल की हिर्स, ये अपनी जगह पर जान खा रही है। मतलब ऐसे मुखलिसीन कहाँ से लाए? गालिबन सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि आपने कोई हदीस बयान की दर्स में, एक साहब बाद में आए और अर्ज किया कि हुजूर मैं नहीं था, मुझे भी सुनना है। तो वो पूरा बयान जो आपने सबको मतलब मजमे में सुना था, उस एक को बिठा के सुनाया है। हमारे अंदर हौसला, आवाज बैठ जाती है, थोड़े होते तो आवाज बैठ जाती है, इको साउंड ना हो तो आवाज बैठ जाती है, मजमा गर्म ना हो तो आवाज बैठ जाती है, शख्सियत हमारे इर्द गिर्द नहीं होती तो आवाज बैठ जाती है, थकन याद आती है थोड़े लोगों तो, मजमा भरा हुआ होते, नारे पे नारों से इस्तिकबाल हो रहा हो, तो थकन दूर, सब दूर, नींद उड़ जाएगी हो सब। ये बहुत मोहतात फूंक के कदम रखना, तो इसमें बस सोहबतें असल नायाब हैं इस वक्त, नायाब नहीं तो कमयाब हैं। सोहबतें नहीं है, दूसरा मुताला नहीं है। तसव्वुफ की कुतुब में ये मदरी फूल ज्यादा मिलते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह वैसे तो इंकिशाफात करते हैं। अब जैसे कि फरमाते हैं कि कोई नुक्ता नजर आ गया, कोई उम्दा नुक्ता, तो वो बयान करने वाला चाहेगा कि जब लोगों में बयान करूंगा, छुपा के रखेगा, किसी को पता ना चले, वो बयान कर देगा, मेरे जाऊंगा कहीं, तो वो छुपा के उन सबके सामने बयान करेगा, दाद वसूल करेगा। सुभान अल्लाह, क्या क्या बात, क्या हजरत ने क्या इरशाद फरमा दिया, सुभान अल्लाह। नात ख़्वान ने क्या शेर, नात ख़्वान भी यही करते, अशार छुपाएंगे, कलाम छुपाएंगे, ढूंढेंगे, कलाम ढूंढेंगे, बड़ी रात आ रही है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये किसी को नहीं बताना है कि ये मैं कौन सा कलाम पढ़ूंगा। ये जनरल बात कर रहा हूँ, हर एक करता हो ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कि नया नया कलाम ढूंढ के दे देते हूँ दूसरे को कि मैं तो वो पुराना चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले पढ़ूंगा, आला हजरत का चमक मिल जाएगी इसे, मुझे मेरा दिल चमक जाए, बाकी ये कलाम है तो उम्दा, आप पढ़ लेना यार, किसी को बोलना भी नहीं मैंने आपको दिया है। ऐसा हौसला कहाँ से लाएंगे यार? जिसको मिले मिले, अल्लाह अता करने वाला है। तो यूं मतलब ये कि संभाल के रखना, छुपा के रखना, खास मौके पर बोलूंगा, मजमे में बोलूंगा, फुला फुला शख्सियत आ जाए तो फिर मैं माइक पकड़ूंगा, ये भी होता है। वाह, शख्सियत हो तो माइक पकड़ूंगा। उस वक्त तक वो बाजों का जलवागरी नहीं होती होगी ना, कि जलवागरी हो किसी ने माइक दे दिया, मना नहीं कर सकते ना, फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी, या फिर गला बिछाना पड़ेगा थोड़ा सेट करूं गले को जब तक आप पढ़िए। तो यूं भी होता हो तो ताज्जुब नहीं, मैं तो इस फील्ड को जमाने से देख रहा हूं ना, तरह तरह घाट घाट का पानी पिया है। तो इखलास जो है ना, ये बस कहां से लाए यार, कैसे लाए? अल्लाह पाक से बंदा दुआ भी करता रहे, गिड़गिड़ाता रहे कि मौला इखलास, इखलास के साथ छोटा अमल वो काम कर जाएगा जो बगैर इखलास के पहाड़ के बराबर अमल भी काम नहीं देगा। तरह तरह से मतलब जो है ना, हमारे इन मामलात में, दीन की खिदमत में, किताब, मेरी किताब, ठीक है ना, क्या मेरे अंदर ये हौसला है? मैं इतने अरसे किताब लिख रहा था, किताब लिखी, अब मुझे कोई मशवरा दे के इखलास ये कि आप अपना नाम ना दें,
آپ کا نام ویسے بھی اتنا مشہور تو نہیں کہ آپ کا نام ہوگا تو یہ کتاب پڑھی جائے گی. یہ الیاس قادری کا نام ہے مشہور. میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر میں شہرت نہ ہوتی, اچھا پھر بھی اگر شہرت ہے تب بھی میرے اخلاص کی کسوٹی ہے. یہ نام ڈالیں گے تو ثواب ملے گا کتاب کے آگے فرنٹ بڑے حروف میں, یا اندر ڈالیں گے تو ثواب ملے گا, یا نہیں ڈالیں گے تو ثواب ملے گا. کسی کو کان میں بھی نہیں بولیں گے یہ میں نے لکھی ہے تو ثواب ملے گا. کوئی یہ بتا دے کہ نہ کان میں بولنا ہے کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ نے کتاب لکھی ہے, نہ یہ کتاب میں نام چھپے گا, کتاب چھپ جائے گی. آپ کیا خیال ہے؟ یہاں میری کسوٹی ہوگی ہے. چل اتنی راتیں میں نے محنت کی ہے, اتنی کتابیں نکال کر یار, وہ 2.5 سال ہو گئے مجھے لکھتے اس کتاب کو. تو اب کہیں جا کر یہ چھپنے جا رہے, میرا نام چھپا رہے, یہ نہیں ہو سکتا. میں کہاں کھڑا ہوں گا, میرا اخلاص کہاں؟ ایسا حوصلے والا کہاں سے آپ مصنف, وہ بھی اس گئے گزرے دور میں لائیں گے؟ لڑائی کر دے گا. میں جنرل بات کر رہا ہوں, لڑائی کر دے گا. ادھر میں نے کلام لکھا, میں نے نعت شریف لکھ کلام لکھا, کیا میرا حوصلہ ہے اس میں کہ میں اپنا تخلص نہ ڈالوں؟ عطار والا عطار ڈالتا ہوں نا, کیا خیال ہے اس میں؟ اچھا اپنا تخلص ڈالنا کوئی غیر بے اخلاصی کی دلیل نہیں کہہ سکتے. رضا اعلی حضرت بھی ڈالتے تھے, اب میں رضا بنوں تو ہو نا, رضا کے قدموں کی دھول تک تو پہنچوں, رضا بننا تو بڑی دور ہے. تو یہ کہ وہ رضا جس کا نام ہے مخلصین کی صف اول کے مطلب ایک فرد ہے. میرا نام یعنی میری حالت یہ ہو کہ میرا لکھا ہوا کلام اگر نعت خواں پڑھے اور تخلص نہ پڑھے جس میں عطار بولا گیا ہے, تو میرے دل میں رنج کی کیفیت ہو. یار لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کلام ہے کس کا؟ محبت عورت کا ہے. پتا میرا یار یہ نعت خواں لگتا سیٹ نہیں ہے مجھ سے, یار میرا وہ مختا نہیں بڑھا اس میں. یہ اب میں غیبت میں لگ گیا نا, لگتا ہے کہ سیٹ نہیں ہے مجھ سے, یار پکڑا کاٹ دیا. اب یہ حالت ہو تو پھر بولو کہ میرے ایسا کوئی مخلص نہیں ہے. بڑی بہت آزمائش ہے, یقین مانے کتابیں لکھنے میں, کلام لکھنے میں. میں کئی بار میں نے مطلب یہ چند بار یہ عرض کیا کہ کاش اگر یہ بھی ممکن ہو نا کہ میں نے آج تک جو بھی لکھا ہے سب نسین منسین ہو جائے, اللہ مجھے معاف کر دے. بس ثواب بھی بھلے اس کا نہ ملتا ہو, کہ مجھے پتا کہ میں مطمئن نہیں ہوں. جگہ 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 وہ شیطان نے ٹانگ اڑائی ہوتی ہے, نفس نے شرارتیں کی ہوتی ہے, بچ نہیں پاتے. ایک لفظ کا انتخاب کرنے میں کہ بھئی یہ لفظ نہیں بلکہ یہ لفظ ہو, اس میں بھی تھوڑا سخندانی. ایسا خوبصورت لفظ میں نے موضوع کیا یہاں. میرا شعر پورے کلام میں, یہ شعر ہے یار, اس میں الفاظ بڑے نپے تلے. وہ اس میں تھوڑی کمزوری عوام ہے یار, ان کو کیا سمجھ پڑتی ہے, یہ تو پڑھے جائیں گے. لیکن اپنے آپ پر بھی بندہ پھولتا کہ یہ میرا وہ صحیح, وہ زیادہ درست, یہ خوبصورت. ایسی متی گیم چل رہا ہوتا ہے نفس کا کہ آدمی بچ کر جا نہیں سکتا. تو جو کتاب پر نام لکھتے ہیں اپنا, تو اس کو ہم نہیں کہیں کہ غیر مخلص ہے. اس کے بعض اوقات وہ نام ہونا ضروری ہوتا ہے کہ بغیر نام کے کتاب کی اہمیت اتنی رہتی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نام مائنس ہو جائے کسی کتاب سے تو ہم تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. اعلیٰ حضرت کے تو پڑھیں گے, چومیں گے, اور ہمارا اعتماد بھی آئے گا اس پہ. تو یوں مطلب اپنی جگہ پر یہ سب درست ہے, لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں. جیسے ہم جیسوں کا اگر نام آتا ہے, جیسے میں نے کہا میں مشہور ہوں, میرا نام آئے گا, مجھے پتا ہے کہ اہل محبت اس کو پڑھیں گے, ایک تعداد پڑھے گی کہ وہی الیاس کی کتاب ہے. میں اپنے لیے تو سوچوں گا اگر نام ہٹا دیا جائے تو مجھے کیسا لگے گا. یہ تو میری کسوٹی ہے نا, نام تو ڈالا ہی جا رہا ہے, کس کے مجالے جو نام ہٹائے گا. القاب کے ساتھ ڈالیں گے. میں منع کروں گا تو بولے انکساری فرما رہے ہیں, چھاپ تو اسی بیٹھی ہوئی ہے. تو پھر بھی مطلب اگر میرے اندر کی کیفیت کیا ہے کہ نام نہ ہو, یا لقب کم ہو جائے, یا مشہور لقب مائنس ہو جائے, تو میری قلبی کیفیت کیا ہے؟ یہ تو مجھے میرے لیے غور کرنا. جیسے مقطع میں عطار کا میں نے مثال دی آپ کو, کہ مجھے غور کرنا کہ میری کیفیت کیا ہوگی اس میں. تو یوں مطلب یہ کہ کیا کرے یار آدمی. حالانکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے میں اپنی کتابوں کا, آپ کو پتہ ہے کتابیں تو میری طرف منسوب ہیں, تو میں ان کا اعلان کرتا رہتا ہوں آج سے نہیں برسوں سے. تو یہ کہتا ہوں مکتبۃ المدینہ کی فلاں کتاب, یا آپ نے اگر کبھی نوٹ نہ کیا ہو تو
الحمدللہ میری کوشش بھی یہ کہنے میں مجھے تھوڑا یوں کہ میں نے یہ کتاب لکھی، میں نے وہ کتاب لکھی، وہ خرید لینا، یہ میری کتاب ہے، اس طرح کا انداز نہیں ہے. یہ میرا شاگرد ہے، یہ میرا مرید ہے. شاید اس طرح کی باتیں بھی آپ نے مجھ سے نہیں سنی ہوگی. آپ کہتے ہوں تو الگ بات ہے، میرا شاگرد ہے. میں الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے اس میں بھی بڑائی لگ رہی ہے. مرید نیچے، پیر اوپر ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہے. تو کسی کو کہتا ہے کہ یہ میرا مرید ہے، اس کا مطلب میں اس کے اپر ہوں، میں اوپر ہوں. یہ میرا شاگرد ہے، اس کا مطلب میں اس سے اوپر ہوں، میں استاد ہوں. تقسیم تو ہے نہیں ہے. تو اب اپنے منہ سے کہتے ہوئے بلا ضرورت حتی الامکان میں اس سے بچتا ہوں. اب میں کہنا شروع، میرے لاکھوں مرید ہیں، دنیا کا سب سے بڑا آستانہ دعوت اسلامی تو یہ تو فلاں تو یہ، مطلب اب کیا میں کہاں کھڑا ہوں یار؟ پھر ذرا لوگوں نے بس نہیں ہونا ہے اس طرح کی بات سن کر کے، یار اس کو اپنے زیادہ مرید ہونے پر اب تو کچھ لگتا ہے کہ بڑا آ گیا نا، یہ بیکی بیکی باتیں کرنے لگا ہے. کیا مطلب؟ تو اپنے کائے کو کریں. تو الحمدللہ میں بیکار نہیں ہوں اور انشاءاللہ نہیں بیکوں گا. دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. بس دعا کریں کہ میں کلمہ نہ بھولوں. بڑھاپے میں نسیان کا مرض عام طور پہ زور مارتا ہے. ابھی بات کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، میں کیا کہہ رہا تھا، میں اچھا سوال کیا ہوا تھا. تو اب یہ کہ اللہ نہ کرے کوئی مرتے وقت کچھ نسیان ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے میں دعا بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ میں بوقت انتقال کلمہ نہ بھولوں، اور جب قبر میں میرے آقا ہے تو ان کو پہچان لوں، بھولوں نہیں. یہ بھولنا جو ہے نا، یہ نہیں، اپنے کو نہیں چاہیے، نہیں جمے گا. دنیا ساری بھول جائے، ہمارے نسیان کے نظر ہو جائے تاکہ نسیان پر رہ جائے. ایمان نہ بھولوں، اپنے رب کو نہ بھولوں، رب کی ملاقات کا شوق مل جائے. یہ ہم سب کو یہ دعائیں کرنی چاہیے. خطرات، ان خطرات سے کون دو چار نہیں ہے، سبھی خطرات سے دو چار ہیں. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اور اخلاص، حقیقی معنوں میں اخلاص وہ ہوتا ہے کہ عمل جو ہو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، بندے کی خوشنودی اس میں شامل نہ ہو. ہاں، بندے کی خوشنودی کا شمول اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پھر ماتحت ہوتا ہے مجازن، کہ جیسے ماں باپ کو خوش کیا، لیکن ہو یہ کہ تاکہ اللہ راضی ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں تو ہم سے یہ خوش ہوں گے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ رب خوش ہوگا. تو یہ نسبتیں اپنی جگہ پر ہے، فائنل وہی ہوتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، بس. تو رب راضی ہو جائے. تو اس میں جن بندوں کو خوش کرنا اللہ کے لیے مقصود ہوتا ہے اور اس میں کوئی اپنا ذاتی مفاد، نفسانیت نہیں ہوتی، تو وہ بھی اس میں آ جائے گا. یہ نصیب ہو جائے. یہ ہم خالی لوگوں کو اچھا لگانے کے لیے، ان کے دلوں میں مقام پیدا کرنے کے لیے بس وہ خوشیاں داخل بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں. یہ بیانات میں دین کی خدمت میں ریا، حب جا، اس طرح کے تو معاملات سے بچنا واقعی جس کو رب بچائے. وہ حدیث پاک جو ہے کہ جس میں یہ بھی ہے کہ ایک قاری لایا جائے گا قیامت کے دن، اور اس کو اللہ پاک اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور اس سے کہا جائے گا وہ اعتراف کرے گا تم نے کیا کیا. تو میں نے تیرے لیے دین حاصل کیا، دین کو پھیلایا، علم پھیلایا، اس طرح کی وہ اپنی باتیں. تو نہیں، تم نے اس لیے نہیں کیا، تم نے یہ اس لیے کیا کہ تم کو قاری کہا جائے. تو قاری عالم کو پہلے کہتے تھے، قاری علماء کو بھی. تو وہ مطلب یہ کہ تجھے قاری کہا جائے تو کہہ لیا گیا. تو اخلاص نہیں تھا، تو چاہتا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے تو کہہ دیا گیا، پکڑ کے اس کو گھسیٹ کے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس طرح سخی کا انجام، شہید کا انجام اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. تو اس میں پھر وہ سب کے لیے مفتی احمد یار خان کے جو بھی جس طرح کی کوئی اس طرح کی وہ رکھتا ہے، اس میں اگر وہ غیر مخلص ہے اور اپنے نفس کے لیے اس نے کوئی اس طرح کے کارنامے کیے تو وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا. تو یہ مطلب کہ کتاب میں میرا نام آئے، مع القاب آئے، لوگ بطور مصنف یا صاحب تصانیف کثیرہ مجھے کہا کریں، واہ واہ کیا کریں، میری کتابوں کی مدنی بہاریں سنایا کریں. ہمارے دینی ماحول میں مدنی بہار ہے نا. بات یہ کہ تو مطلب نفس جو ہے نا تگڑا تازہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر کوئی یہ کہتے کہ آپ نے یار بہت مشکل الفاظ لکھے، میں نے پڑھا، میں سمجھ نہیں پڑی یار، تھوڑا خیال رکھا کریں. آپ کو کم پڑھے لکھے لوگ تو مجھے مزہ نہیں آتا یار، اس کا کیا ہے، مجھے سمجھاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ علماء بھی تو پڑھتے میری کتابیں.
پڑھے لکھے لوگ بھی تو پڑھتے ہیں. یہ خود اس کو نہیں آتا تو اللہ مجھے مشورہ دینے پہنچ گیا تم تھوڑا آسان لکھا کرو. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ ہم سب ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں. مجھے اصلاح کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو یوں تب دین کی خدمت کرنی چاہیے, چھوڑنی نہیں چاہیے. اور یہ حدیث گرے میں باندھ لیں جس میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنے دین کی مدد اپنے فاجر یعنی نافرمان بندے سے بھی لے لیتا ہے, اور قیامت کے دن اس کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. نے کسی کو نیکی کی دعوت دی مثال کے طور پہ, اور وہ اصلاح پذیر ہو بھی گیا, لیکن اس فاجر بندے کا اس کی اصلاح کے معاملے میں یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں چلا جائے اس فاجر بندے سے سن کر, لیکن یہ خود اپنے اخلاص نہ ہونے یا کسی وجہ سے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے. تو حدیث ایک تو سرات بھی ایک حدیث کہ ایک عالم صاحب جہنم میں چکی پیس رہے تھے ہاتھوں سے, اور بعضوں نے دیکھ کر کہا جنتیوں نے کہ ہم تو آپ کو سن کر جنت میں آ گئے, آپ یہاں کیسے پہنچے؟ بولا میں نے جو کہا اس پر تم لوگوں نے عمل کیا, جنت میں آ گئے. میں نے عمل نہیں کیا, بھائی یہاں پھنس گیا. یہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر, اس کا چھپا فیصلہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ کیا ہے. خالی بھولتے رہیں میرے لوگ اتنا ماننے والے, اتنے ہاتھ چومنے والے, اور میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنے والے, کوئی نہیں بچائے گا. صرف رب کی رضا حاصل ہوئی تو ہی بچت ہوگی, ورنہ دنیا ادھر کی ادھر ساری قوم جبین عقیدت جھکا دے, کچھ بھی نہیں ہونا. یہ بالکل بھول جائیں اس کو. بس جو چاہے گا وہی ہوگا جو رب چاہے گا. تو ہمیں صرف رب کو راضی کرنے کی طرف متوجہ رہے نا تو ساری منزلیں آسان ہیں, ورنہ ہم دیگر منزلوں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں, اصل منزل کی طرف رخ کرتے نہیں, اور یوں ہم لوگ ناکامی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری باتیں تو میں بھی کرتا ہوں, اور ان باتوں میں بھی وہ شیطان نے وسوسے ہی ڈالنے کہ یار کیسے کیسے پوائنٹ آؤٹ کیے, سوچ رہے ہوں گے کتنے نکات بیان کر دیے منٹوں میں. یہ بھی حملے شیطان کے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس طرح کی اگر باتیں بھی کریں گے نا تو اس میں شیطان تو آپ کو سمجھو لفظ بعد میں نکلے گا, پہلے سے الرٹ ہوگا. یہ آپ کو پھنسانے کے چکر میں رہے گا. پھنساؤ. اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کرے, ہم سے راضی ہو جائے, اور بس ہم کھوٹے سکوں کو قبول کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ مطالعہ کرنے میں کوئی خاص ترتیب رکھنی چاہیے یا کسی بھی دینی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیے. دوسری التجا یہ ہے, والد گرامی کا انتقال ہو چکا ہے, دعائے مغفرت فرما دیجیے. اور آخری عرض یہ ہے کہ ایک دوست کے گھر والوں کا سلام ہے, قبول فرما لیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالعہ کرنے میں اول تو کتاب صرف کسی سنی عالم جو علم دین کا عالم ہو اور قرآن حدیث کے مطابق وہ درست لکھتا بھی ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں علماء لیکن انہیں نام کے حساب سے, لیکن دیکھیے میری کتابیں تو وہ نہیں مطلب جمتی بعضوں کی. اس لیے میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ یا تو اپنے کو معلوم ہو کہ یہ واقعی یعنی کہ مستند لکھنے والا ہے عالم دین, اور سنی بھی ٹناٹن, اور رضا چھاپ ہونا چاہیے. میری اپنی صورتحال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں سے میرا دل ٹھکتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پر جو تنقید کرے, اور بس وہ پھر مزہ نہیں آتا مجھے, اور آپ کو بھی نہیں آنا چاہیے. دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پر پلنے والی ایک تنظیم ہے. اعلیٰ حضرت کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث سے نظریات, عقائد, اعمال یہ سکھائے. اعلیٰ حضرت بذات خود ان کا کچھ بھی نہیں ہے, جو بھی بتایا میں قرآن و حدیث سے بتایا, تو اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں. تقویٰ تھا, پرہیزگاری تھی, عشق رسول تھا, علم ایسا کہ کوئی ماں شاید صدیوں تک ایسا عالم جنی ہو تو جنی ہو, ایسے عالم تھے اس دور, قریبی دور کے. اور یہ خالی بولنے سے آدمی کو تعجب ہوگا. اب دیکھیں اگر اتنی صلاحیت ہے, ان کی کتابیں دیکھیں, ان کے فتاوی رضویات دیکھیں,
تو پھر پتہ چلے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ کہاں تک درست ہے انشاءاللہ. لیکن صلاحیت ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت کی کتابیں سمجھنے کے لیے بھی علم ہونا چاہیے. تو ان کا جو چاہنے والا ماننے والا یا وہ کھلے لفظوں میں کہہ دوں کہ ان کے فتووں پر ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند رکھنے والا چونکہ چنانچہ اور تنقید اور یہ نہ کرنے والا ہو مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے میٹھا لگتا ہے, مجھے پیارا لگتا ہے. اور کاش آپ کو بھی میری ان باتوں سے اتفاق ہو. یہ ہلتے نہیں, کیا بات ہے نہیں الحمدللہ. مطلب ہم تو ہیں مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ماننے والے, بھلے مرید کسی کا بھی ہو. یہ نہیں کہ صاحب وہ صرف عطاری اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے, ایسا نہیں ہے. الحمدللہ آپ چشتی بھی دیکھیں, نقش بندی بھی دیکھیں, اعلیٰ حضرت پہ جان چھڑک رہے ہوتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت طریقت میں بھلے وہ قادری رضوی سلسلے, لیکن سارے طریقے جو نا چاروں سلاسل اعلیٰ حضرت ان سب میں مجھے یاد پڑتا پڑھا بھی گئی. یہ سب سلسلے آپ کے پاس تھے الحمدللہ, اور مطلب اوروں کے پاس بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. میرے پاس بھی اللہ کی رحمت سے وہ چاروں سلسلے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ کہ میرا جو مشرب جو ہے وہ سلسلہ قادریہ رضویہ پر ہی مطلب میں نے, تو یہ میں نے ویسے ہی عرض کرتا تو یہ ہوتے ہیں سلسلے. تو پھر بھی مطلب یہ ہے کہ ہر سلسلے والا بلکہ شوافع جن کو پتہ ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں, شافعی حضرات, وہ بھی آپ کو جان چھڑکنے والے ملیں گے. تو یہاں معاملہ عقائد و نظریات کا ہے, طریقہ کار کہ بھئی نماز شافعی طریقے پر پڑھتا ہے, حنفی طریقے پر پڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ مسائل اپنے اگر وہ فقہی مسائل ہیں, اپنے اپنے امام ہی کی تقلید کرنی ہوتی ہے. لیکن ایک اعلیٰ حضرت کا ہمہ گیر شخصیت کے مالک الحمدللہ. اعلیٰ حضرت ماشاء اللہ. یہ خلط ملت مت کیا کرو, اعلیٰ حضرت میں سب آ گیا ہے. اور اعلیٰ حضرت سے میں فیضان رضا زیادہ یعنی یوں کہ انسب. اعلیٰ حضرت ہم بولتے ہیں بے شک لقب ہے آپ کا, لیکن دوسرے بزرگوں کے ساتھ بھی اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں, لوگ لگاتے ہیں. خود میں نے اپنے لیے خطوط میں پڑھا اعلیٰ حضرت میرے لیے, اور دیگر طریقت کے بھی دیکھے کہ ان کو بھی اعلیٰ حضرت. تو یوں فیضان اعلیٰ حضرت میں اگرچہ انڈر اسٹوڈ ہے کہ ہم کس اعلیٰ حضرت کی بات کر رہے ہیں, تو رضا میرا خیال زیادہ نمایاں ہے. جاری رہے گا, جاری رہے گا. انہیں جو دیگر اعلیٰ حضرت جن کو لقب ملتے ہیں, اور وہ بھی اگر جامع شرائط ہیں, کوئی عقیدے کی خرابی نہیں ہے, ان کا فیض بھی چاہیے, ان کا فیض بھی جاری رہے, ہماری دعا ہے. لیکن اس وقت تذکرہ جو ہمارے ہاں تو فیضان رضا کے تعلق سے ہی زیادہ تر ہوتا رہتا ہے. تو پھر ہم کس اعلیٰ حضرت کا کرتے, ہمیں خود نہیں پتا ہوتا. مجھے پتا ہے کہ فلاں کو بھی اعلیٰ حضرت بولتے تھے, لکھتے تھے, لیکن میرا مطلب موضوع پھر وہ فیضان رضا, فیضان اعلیٰ حضرت کہنے میں حرج کوئی بھی نہیں ہے, لیکن فیضان رضا زیادہ نمایاں. یوں مطلب یہ میری اپنی سوچ ہے. اور ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے سمجھو اس فیلڈ میں, تو پہلے تو لگتا تھا فیض رضا نعرہ, وہ بھی اچھا نعرہ ہے. اب ہمارے فیضان رضا بولتے ہیں, مانا تو قریب قریب ہی جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد. محمد وسیم سجاد اتاری, جامعۃ المدینہ قباء مسجد فیصل آباد. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اپنا انداز تدریس اٹریکٹیو کیسے بنائیں تاکہ طلبہ بور نہ ہوں, اور ساتھ ہی جب
وہاں سے آنا ہوا تو بہت سارے اہل محبت نے، گھر والوں نے آپ کو سلام عرض کرنے کا کہا تھا، ان کا سلام بھی قبول فرمائے، علیکم وعلیکم السلام والد محترم اور اسی طرح دیگر عزیز و اقربا کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں۔ اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ نماز جنازہ یاد ہے کسی کو؟ پوچھو نہیں پوچھو؟ اچھا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، انتقال کیے ہوں گے۔ نماز جنازہ بھی ہے، لیکن یہ زمانے سے مطلب یہی ہمارا ٹرینڈ ہی بنا ہوا ہے، جیسے کہ باپ فوت ہو گیا دعائے مغفرت، ماں بھی مارے دعائے صحت، یہ فوت ہو گیا ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، ان کے لیے دعائے صحت کر، یہ تقسیم تو ہے ہمارے یہاں۔ یہ دعا جو مطلب اب پہلے اللہم اغفر لحینا، ہمارے زندگی مغفرت ہوا، نماز جنازہ، تو سب کو دعائے مغفرت کی ضرورت تو ہے۔ مصافے میں یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، کر ہی رہے ہوتے نا مغفرت کی دعا۔ یہی میں نے آپ کی توجہ دلا دی۔ ماں باپ، اگر ماں حیات ہے یا باپ فوت ہو گئے یا عکس ہے اس کا، تب بھی مطلب یہ بھی کہا جاتا میرے ماں باپ، اب ماں بولیں گے میرے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تو مجھے یوں ہوگا کہ دونوں وفات پا چکے ہیں، ذہن بن گیا ہے، اس لیے وہ یہ بھی تھوڑا کنفیوژن ہوگا بعض صورتوں میں۔ لیکن بعض اوقات کہتے ہیں ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کوئی کہے گا تب وہ فوت ہو گئے، یہ ذہن میں آیا بھی تو صحت پر اثر کیا پڑے گا بیٹے کی؟ میرے بیٹے کو تو بولنا ہی نہیں ہے، بولوں گا تو وضاحت کر دے گا نہیں ماں حیات ہے۔ لیکن مغفرت کی دعا تو سب کو چاہیے، مجھے بھی چاہیے، ان کو بھی چاہیے، ہر ایک مسلمان کو چاہیے، پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے نا۔ بلکہ ہم لوگ بیٹھے مجھے یاد آ گیا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے شہزادے سے فرماتے کہ جب لوگوں میں ہو تو یہ دعا بھی کر لیا کرو، اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم مشہور ہے، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے بیٹے کو نصیحت انہوں نے فرمائی کہ بیٹا وقتاً فوقتاً اللہم اغفر لی، یہ کہہ لیا کرو کہ اللہ میری مغفرت فرما، کہ بعض گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہے، ان میں تم نے یہ دعا کر دی تو اس لیے رب اغفر لی، یہاں اکیلے میں رب اغفر لی، یہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد۔ اور صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا لوگوں کی موجودگی میں یغفر اللہم اغفر لنا، کہ لنا جمع کا ہے نا، تو ہماری، اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یہ بھی کبھی کبھی یاد آ جائے تو ادائیں بزرگوں کی، بزرگوں کے کہنے میں بھی برکت ہوتی ہے، البرکت مع اکابرکم، ہے نا، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ تو بڑوں کے قول پر عمل کرنا اور اپنے ذہن سے کوئی عمل اختراع کرنا یا بنانا، اس میں سارے فرق تو رہے گا۔ انوار البشارہ بہار شریعت میں پوری کی پوری ہے، انور البشارہ، انور البشارہ، یہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ حج پر، یہ پورا کا پورا داخل ہے اس میں۔ بہار شریعت، صاحب بہار شریعت کی عقیدت سے مجھے سیکھنے کو ملا، میری بھی توجہ نہیں تھی، صرف برسوں پہلے پڑھا تھا میں نے اس کو، تو کہ اعلیٰ حضرت نے جو کچھ لکھا میں نے من و عن اس میں شامل کر دیا ہے، کہیں بھی لفظ تبدیل نہیں کیا۔ جو اعلیٰ حضرت کے قلم سے جو نکلا ہے اس میں جو برکت ہے، میں ایسے الفاظ کہاں سے لاؤں؟ مزہ آ گیا مجھے تو، کہ بزرگوں کی زبان سے قلم سے جو نکلا وہ بھی برکت والا ہوتا ہے۔ اب حدیثوں کی دعا میں بھی بعض اوقات وہ اللہم اجرنی من النار حدیث پاک میں، تو ہم بولے ہیں سب میں بیٹھے ہوئے اللہم اجرنا من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، اور ہم کہیں اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ یہاں کوئی معنی میں فساد نہیں ہے، میری اپنی یوں سمجھ میں آتا ہے کہ میں اللہم اجرنی نار ہی کہوں، آمین کہنے والا دعا میں شامل ہو ہی گیا، یہ زبان مصطفیٰ سے نکلا ہوا ہے، اللہم اجرنی من النار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اعلیٰ حضرت کی زبان مبارک یا قلم مبارک سے ادا ہوا لفظ برکت والا ہے، تو جس کے صدقے کائنات کو برکتیں ملی، ان کے الفاظ کی برکتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے نا؟ یوں مطلب یہ بھی ایک مدنی پھول ہے، مطلب اب جمع کرتے جائیں اور آگے بڑھاتے جائیں اس کو۔
اس طرح جتنی یہ مطلب ہے کہ اس کی برکتیں ہم کو ملے گی. ہم کو برکت کی مجھے تو بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. اپنے تو نظروں سے ہی راستہ طے کریں گے, باقی عمل تو ہے نہیں. ہائے ہائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال کیا تھا بھول گیا نا. دیکھو مدرس اٹریکٹیو کیسے بنے؟ جی اپنا انداز تدریس اٹریکٹیو کیسے بنائیں تاکہ طلباء بور نہ ہوں؟ اب یہ تو بس اللہ پاک توفیق دے اس کی, ورنہ پڑھانے والے تو خیر ہمارے ہاں تو اس طرح شاید نہ ہوتا ہو. گالیاں بھی بعض اوقات بک رہے ہوتے ہیں, بات بات میں جھاڑ رہے ہوتے ہیں, ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, ویسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ تدریس خود یہ حسن کا مجموعہ ہے. دین پڑھانا, دین پڑھانے میں حسن نہیں ہے تو کس میں حسن ہے؟ لیکن اس شغل کو, اس شعبے کو بعض لوگ اپنی اخلاقی کمزوری کی وجہ سے بدنما کر دیتے ہیں. اس کی بھی ایک تعداد ہمیں ملے گی. کبھی کبھی سوشل میڈیا پر بھی کچھ نہ کچھ آج کل تو چل جاتا ہے. پہلے بھی یہ ہوتا ہی ہوگا, ان سے زیادہ ہوتا ہوگا. اب تو سوشل میڈیا سے لوگ ڈر کے کم کرتے ہوں گے, لیکن سوشل میڈیا بہت ساروں کی مطلب یعنی کہ پولیں کھول کے رکھ رہا ہے. کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے, کیسے کیسے مقرروں کے اسٹائل آ رہے ہیں. کسی کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, وہ چل رہا ہے, کود رہا ہے, کوئی پچھاڑ کھا رہا ہے, لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. اس طرح نعت خوانوں کے انداز طرح طرح کے مطلب یہ پہلے کبھی دیکھے نہیں تھے, وہ سوشل میڈیا دکھا رہا ہے اور لگام ڈال رہا ہے کہ تو مت کرنا ایسا. جگہ مذاق اڑائے گا لوگ بدزن ہوں گے, واقعی بدزن ہوتا ہے. اہل علم کو جھٹکے کھائے, وہ مطلب پتہ نہیں کیا کیا بات ہوگا. اگر اپنے آپ میں نہیں ہے تو مرفوع القلم ہے, اور اگر ہے اپنے آپ میں پھر کر رہا ہے تو پھر جو لوگوں کو دوری کا سبب مذاق اڑانا, پھر ایک کی وجہ سے دوسروں کا مطلب امیج گرانے والوں کو موقع ملنا, یہ آپ میری باتیں شاید سمجھتے ہوں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اس طرح کی کہ واقعی حیرت ہوتی ہے کہ اہل علم بعض اوقات اس کو کیا ہو گیا, یہ کر کیا رہا ہے. وہ اتنا تھوڑا سا پیس ہوتا ہے اس کا کلپ وائرل کر دیتے ہیں. یہ بھی شرارتی لوگ شاید ہوتے ہوں گے. اس طرح کے کلپ میں تو بچتا ہوں کہ اگر پتہ ہے کہ کس کا ہے یا اندازہ ہو جاتا ہے الفاظ سے یہ کون صاحب ہے. اب اپنے ہو سکتا ہے ذوق بڑھ گیا ہوگا, بچ جا گیا ہوگا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم کیوں اس کو مطلب وائرل کر دیں کہ کوئی مطلب لوگ علماء سے دور بھاگے. لیکن بعضوں کا ہوتا ہے واقعی کہ آدمی کو ہوش نہیں ہوتا, جذبات میں آ کر اس طرح کے انداز اختیار کر دیتا ہے. ایک کیمرہ تو کیمرہ ہے نا, وہ تو یہ تو چل رہا ہوتا ہے. بعض سی سی ٹی وی چل رہا تو نکال کے وائرل کر دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں کہاں اٹھا کے ڈال دیتے ہیں. تو اس طرح کے کوئی بھی اپنوں کے علماء کے اس طرح کے کلپ ہوں یا کسی میں کوئی سی خطا کا تذکرہ ہو تو اس کو بھی وائرل نہیں کرنا چاہیے. یہ ضمناً بات آ گئی. اسی طرح بد مذہب کے کلپ اچھی بات آپ کو لگے تب بھی وائرل نہیں کرنی چاہیے. نعوذ باللہ کہ ظاہر ہے کہ وہ کہنے کو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹا جو ہوتا ہے وہ بھی کبھی سچی بات کر ہی دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم متعارف کرائیں گے تو پھر مزید لوگ اس کی لنک ڈھونڈیں گے, یہ کریں گے, اور پھر جو گند کچرا ہوگا اس سے بیچارے کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. بعض ایسا ہوتا ہے. اس لیے وہ ہم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو تدریس کا حسن جو ہے بس وہ اخلاص کے ساتھ, حسن اخلاق کے ساتھ, انصاف کے ساتھ ہوگا, اور کلم الناس علی قدر عقولہم کے ماتحت ہوگا. تو انشاءاللہ حسن و جمال مدینے کا 12 چاند لگیں گے, ورنہ پھر مشکل ہے. خاصاں دیگل عام آگے نہیں مناسب کرنی. بڑے بڑے بازو کا علمی طور پر اپنے کو یوں ہے واقعی بڑے بڑے ایسی کچی کچی باتیں طلباء میں کرتے ہیں, درجوں میں کرتے ہیں کہ ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا یار کہ آپ نے ڈاکٹوریٹ کی ہے, آپ ایم فل ہیں, آپ یار یہ بیچارہ کے جی نرسری کا طالب علم, اب اس کو کیا بتائے جا رہے ہیں یار, اس کو کیا ہضم ہوگا یار. یہ اول تو سمجھ نہیں آئے گی, سمجھ آئے گی تو پھر ہضم نہیں ہوگا اس کو, یہ اوروں کو جا کے بولے گا, پھر دین میں فساد کھڑا ہو سکتا ہے. تو اس لیے کہاں کیا بولنا چاہیے,
اگر یہ گر آ جائے نا ہم لوگوں کو تو شاید ہم کہاں کے کہاں نکل جائیں. یہ بھی نہیں آتا. ایسی کمزور باتیں کر رہے ہوتے کہ خدا کی پناہ. پھر نام لے لے کر وہ مدرس میں سینئر وہ جونیئر اس کو آتا کیا ہے. ہم ساتھ پڑھے ہوئے تھے یا تو ساتھ پڑھے ہوئے تھے. عبارت عربی اس کو نہیں آتی تھی. بڑی مشکل سے کھینچ تان کے تو تدریس کا ٹیسٹ پاس کیا. مجھے سب پتا ہے یار, جانتا ہوں میرے سامنے کیا بھیجتا ہے. اور فلاں جامعہ اس کا ناظم یار اس کی بات نہیں کرو یار, اس کی بات نہیں کرو بس یار, میرے بارے بولو کیا کرنا ہے. اس طرح ڈیگریڈ کرنے کے جو انداز ہوں گے تو گناہوں کے ساتھ ساتھ تدریس کا حسن بھی ظاہر جاتا رہے گا. یعنی میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ نہیں کہ جامعۃ المدینہ کے مدرس ہی کی آپ برائی مت کرو, کسی کی بھی نہیں. کوئی بھی اپنا عاشق رسول, سنی مدرسہ ہو, سنی جامعات ہوں, یہ سب ہمارے اور ہمارے, ہم ان کے اور ان کے. دیکھو طریقہ کار میں اختلاف, انداز میں اختلاف, یہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہم نے مطلب کسی کی ٹانگ نہیں کھینچنی. ہمارے سب اپنے, ہمارے سر کے تاج, ہم سے پہلے, ہم ان کے پیچھے. ہمیں اپنا ذہن جو بالکل سافٹ رکھنا ہے, متواضعانہ رکھنا انداز, اور کسی کو بھی کھینچنا نہیں ہے. کسی مسلمان کی کیوں یار برائی کریں. عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر, جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. ہم اپنے مطلب جو بھی اب اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے, یہ مقبول ہے, وہ مقبول ہے جو سویا ہوا ہے, تو کیا پتہ یار, کیوں کسی کے بارے میں ہم الٹا سیدھا بول کے اپنی آخرت داؤ پہ لگائیں. اپنا کام کریں. یا شیخ اپنی دیکھ جس کو بولتے ہیں نا, پورا کام کرتے رہیں اللہ کی رضا کے لیے, کسی کو چھیڑے نہیں, اپنا کام چھوڑے نہیں, چلتے رہیں. بھائی ہم مدینہ انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, دیگر پروگرام آپ دعوت مدنی چینل کے دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.